الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور صدق اللہ العظیم۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں کا مطالعہ جاری ہے۔ آج حضرت لقمان کی ہم تیسری نصیحت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ اور چوتھی نصیحت ہے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیک کام کا حکم دو، نیک کام کی تلقین کرو، نیک کام پہ لوگوں کو ابھارو اور اکساؤ۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو، برائی کی حسنوں سے دنیا کو آگاہ کرو، برائی کے منفی پہلو لوگوں کے سامنے رکھو اور لوگوں کو برائی سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب تم یہ کام کرو گے، کسی دوسرے کو کہو گے کہ وہ اچھے کام کرے اور برائیاں چھوڑ دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لازماً لوگ تمہارے مخالف بھی بنیں گے، بلکہ مخالفت سے آگے بڑھ کر تمہارے دشمن بنیں گے، تمہارا جینا محال کریں گے، تمہارے اوپر فکرے کسیں گے، تمہارے اوپر جسمانی تشدد کریں گے، تمہیں ذہنی کوفت کے اندر مبتلا کریں گے۔ جب یہ سارا کچھ ہو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو گزرے تمہارے اوپر، جو مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں آئیں، ان پہ ذرا استقامت اختیار کرو، ڈٹ کے رہو۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے، بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ انسان دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، انسان دوسرے کی زندگی کے اندر بہتری لانا چاہتا ہے، انسان دوسروں کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، لیکن جواب میں دوسرا فریق آپ کی بات نہ سنے، بلکہ صرف بات ہی نہ سنے بلکہ آپ کو الٹی سنائے، آپ کے اوپر تشدد کا راستہ اختیار کرے، آپ کے اوپر جبر اختیار کرے، آپ کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے، تو ایک اچھے کام کے نتیجے میں اتنی سختیاں برداشت کرنا، تو آدمی عام طور پہ نیک کام سے ہی دستبردار ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جب تم یہ کام کرو گے تو لازماً تمہارے راستے کے اندر مشکلات آئیں گی، حال یہی ہے کہ جب وہ مشکل آ جائے تو اس کو برداشت کرو اور اپنے کام کے اوپر، اپنے مشن کے اوپر ڈٹے رہو۔ یہ جو حضرت لقمان کی دو نصیحتیں ہیں، یہاں پہ پہلی نصیحت تھی کہ نماز قائم کرو، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ دوسروں کو نیک کام کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ انسان کے اوپر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذات کی ہے، اپنی ذات کی اصلاح کرے، وہ جو صحیح رخ کے اوپر چل رہا ہے اس سفر کو جاری رکھے، بلکہ اس میں بلند سے بلند تر منازل کو حاصل کرے۔ لیکن انسان جب اس راستے پہ چلتا ہے تو دنیا کے ٹیمپٹیشن، اس کی خواہشیں انسان کو رائے حق سے بسا اوقات ہٹا دیتی ہیں۔ اس زندگی کا جبر، حالات کی مشقت انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان کی سرشت ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اس بھول جانے کا علاج، اس اللہ کی یاد سے محروم ہو جانے کا علاج اللہ نے کر دیا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ جب انسان نماز قائم کرے گا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز قائم کرتے ہیں، تو جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک کے رکوع اور سجود کرے، اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اگر وہ یہ شعور کے ساتھ کر رہا ہے، احساس کے ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ اس کے ذہنوں سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ صلاۃ کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو اس کے اندر لو لگانے کا، حرارت حاصل کرنے کا مفہوم شامل ہے، گویا نماز کے ذریعے سے انسان اللہ سے لو لگاتا ہے، اپنے اندر حرارت ایمانی کو پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے اندر جو دوسرا مفہوم ہے وہ ہے دعا کرنے کا مفہوم ہے۔ صلاۃ نماز دین کا ستون بھی ہے، اور نماز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے،
اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ انسان کی ایک دعا ہے، اور یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اللہ نے انسان کو سکھا دی، اور اتنی اہم ہے کہ دن کے اندر درجنوں مرتبہ اس کو دہراتا بھی ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے انسان حرارت ایمانی کو بھی حاصل کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی دعاؤں کو اور حاجات کو بھی رکھتا ہے۔ تو گویا انسان کے راہ ہدایت پر رہنے کے لیے دوسرا ضروری عمل جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا کی ہر شریعت کے اندر ہمیشہ نماز رہی ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور قرآن مجید نے ان کی نمازوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی نماز بگڑتے بگڑتے سیٹیاں بچانے تک اور تالیاں پیٹنے تک رہ گئی تھی، لیکن نماز تھی ان کی۔ سلیمان علیہ السلام کا جہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ پرندوں کی نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ تو گویا نماز ہر شریعت کے اندر رہی ہے۔ تو اگر انسان حکمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دانائی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے عقل اور شعور کی سطح کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو ایک نسخہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا کہ بیٹا نماز ضرور قائم کرنا۔ ہم بھی چاہتے ہیں اگر ہم بھی ذہین بنیں، ہم بھی فتین بنیں، ہم بھی دنیا کے معاملات کو سمجھیں، ہمارا انجام بھی اچھا ہو، تو لازم ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ اور دوسرا نقطہ جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، دوسرے افراد کے ساتھ ہے، کہ نیکی کے راستے پہ اکیلے چلتے ہوئے آدمی قائم نہیں رہ سکتا۔ انسان اگر نیک رہنا چاہتا ہے، اگر انسان اس معاشرے کے اندر برائیوں کو، گناہوں کو، بدیوں کو روکنا چاہتا ہے، تو دوسروں کو بھی سمجھائے کہ نیکیاں کرو اور برائیاں نہ کرو۔ اور یہ کس قدر اہم کام ہے، یہ قرآن مجید میں لگ بھگ 10 مرتبہ اکٹھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ صرف امر بالمعروف کر کے، نیکی کی تلقین کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منکر سے منع کرنا از خود ہو گیا، لیکن یہ میری آپ کی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید نے 10 مرتبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ ساتھ جوڑ کے استعمال کیے ہیں، یعنی دونوں مل کے ایک وحدت بنتے ہیں، ایک حقیقت بنتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر یہ دونوں رخ رہنے چاہیے، لوگوں کو اچھائیوں کی تلقین بھی کرے، لوگوں کو اچھائیوں کے ثمرات بھی بتائے، ان کے پھل بھی لوگوں کے سامنے رکھے، لوگوں کو مشورہ بھی کرے، تلقین دے، ابھارے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ امر کے اندر شامل ہیں۔ بدقسمتی سے امر کا ترجمہ بھی ہم نے صرف حکم سمجھ لیا ہے۔ امر کا ترجمہ حکم ہے، لیکن امر سے مراد یہ باقی ساری چیزیں بھی ہیں۔ کسی کو سمجھانا، کسی کو دلائل سے قائم کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو تلقین کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، فضائل سنانا، کسی چیز کے ثمرات اور پھل سے آگاہ کرنا، یہ سارا امر بالمعروف کے اندر شامل ہے۔ اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ دوسروں کو بدی سے روکنا۔ اور روکنے کے اندر بھی ہم سب یہی سمجھ لیتے ہیں، شاید ہاتھ سے روکنا، ڈنڈا لے کے روکنا، قوت سے روکنا، یہ نہی عن المنکر کے مفہوم کے اندر شامل تو ہے، لیکن صرف یہی مفہوم نہیں ہے۔ نہی عن المنکر کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جو برا ہے، جو برائی ہے، جو جرم ہے، جو گناہ ہے، دوسروں کا اس کو احساس دلایا جائے، اور دوسروں سے یہ فرمائش بھی کی جائے کہ یہ جرائم چھوڑ دیے جائیں، یہ گناہ چھوڑ دیے جائیں۔ اور جہاں زبان استعمال کرنے کی ضرورت پڑے، انسان اپنی زبان کو استعمال کرے، اپنی آرگومنٹل پاور کو استعمال کرے، اور اپنے دائرہ کار کے اندر جہاں پہ طاقت استعمال ہو سکتی ہے، جہاں پہ ہاتھ استعمال ہو سکتا ہے، وہاں پہ طاقت بھی استعمال کرے، ہاتھ بھی استعمال کرے، لیکن یہ نہی عن المنکر کا آخری اور بلند تر درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں ذمہ داریاں ہمیں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذاتی ذمہ داری اقامت الصلاۃ، اور معاشرتی ذمہ داری عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ وہ نصیحتیں تھیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔